वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर दिया गया। गवर्नर पंजाब बलीउर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई किया, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यकीन है वज़ीर आला को अरकान असम्बली की अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं। इस नोटिफिकेशन के बाद पंजाब काबीना ख़त्म हो गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक परवेज़ इलाही नए कायदे ऐवान के इंतखाब तक ओहदे पर काम जारी रखेंगे। वाज़ेह रहे कि गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहा था। परवेज़ इलाही ने मुकर्ररा दिन और वक्त पर एतमाद का वोट लेने से गुरेज किया था। गवर्नर पंजाब बलीउर रहमान की जानिब से डी नोटिफाई किए जाने पर चौधरी परवेज़ इलाही का रद्द अमल सामने आ गया। गवर्नर पंजाब बलीउर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई किया, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यकीन है कि वज़ीर आला को अरकान असम्बली की अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं। इस नोटिफिकेशन के बाद पंजाब काबीना ख़त्म हो गई है। गवर्नर पंजाब बलीउर रहमान की जानिब से डी नोटिफाई किए जाने पर चौधरी परवेज़ इलाही ने रद्द अमल देते हुए कहा है कि गवर्नर के नोटिफिकेशन को नहीं मानता, ये गैर कानूनी है। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि गवर्नर के इक़दाम के खिलाफ सुब अदालत जाएंगे। मैं वज़ीर आला हूँ, काबीना काम करती रहेगी। वाज़ेह है कि गवर्नर पंजाब की जानिब से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने के बाद पंजाब काबीना को भी तहलील कर दिया गया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि गैर मुल्की दौरों के हवाई जहाज़ के टिकट और होटलों में क़याम का खर्चा मैं अदा करता हूँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि मैं वज़ीर दाखिला नहीं, वज़ीर ख़ारजा हूँ। उन्होंने कहा कि दीगर लोग शायद छुट्टियाँ मनाने बैरून मुल्क दौरों पर जाते हैं। मेरे गैर मुल्की दौरों का फ़ायदा मेरी ज़ात को नहीं, अवाम को है। मेरी मेहनत से पाकिस्तान फेटफ की ग्रे लिस्ट से निकला और मुल्क को मुआशी फ़वाइद हासिल हुए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि बैरून मुल्क दौरों के अखराजात का बोझ कौमी ख़जाने पर नहीं डालता। पाकिस्तान का वाहिद वज़ीर ख़ारजा हूँ जो अपना टिकट खरीदता है, अपने होटल का बिल भी खुद अदा करता हूँ। बहैसियत वज़ीर ख़ारजा अपनी कारकर्दगी पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त G77 यानी पूरी दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक के इत्तेहाद की क़यादत कर रहा है। हमने COP27 में मौसमियाती तगय्युर से तबाही से अजाले को एजेंडे में शामिल करवाया और ये पाकिस्तान समेत तमाम तरक्की पजीर ममालिक की एक बड़ी कामयाबी है। गवर्नर पंजाब की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने के बाद तहरीक इंसाफ और काफ लीग की क़यादत ने हंगामी इजलास बुला लिया है। लाहौर में चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाइशगाह पर होने वाले इस इजलास में परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही, स्पीकर पंजाब असम्बली, राजा बशारत और एडवोकेट जनरल पंजाब भी शरीक हैं। लाहौर में चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाइशगाह में होने वाले इस इजलास में गवर्नर पंजाब के हालिया इक़दाम पर PTI और काफ लीग क़यादत की जानिब से कानूनी मुशावरत जारी है और ये फैसला सामने आ रहा है कि सुबह होते ही इस नोटिफिकेशन के खिलाफ अदालत जाएंगे। गवर्नर पंजाब की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इस पर वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि वो इस नोटिफिकेशन को नहीं मानते और वो काम जारी रखेंगे, जबकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से पंजाब की काबीना को तहलील कर दिया गया है। मौजूदा सूरत हाल में जो नताइज सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक काबीना तहलील हो गई है। वज़ीर आला पंजाब नए वज़ीर आला के इंतखाब तक अपना काम अबूरी वज़ीर आला के तौर पर जारी रखेंगे। मज़ीद सूरत हाल सुबह अदालत में जाने के बाद वाज़ेह होगी। क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान समेत शुमाली निस्फ़ कुर्रे में गुज़िश्ता रोज़ सबसे छोटा दिन और तवील तरीन रात गुजरी है। साल के मुख्तसर तरीन दिन को रासुल जद्दी या विंटर सॉल्टाइस कहा जाता है। गुज़िश्ता 6 माह यानी 22 जून से पाकिस्तान समेत शुमाली निस्फ़ कुर्रे में दिन के दौरानिये में कमी आ रही थी, मगर अब मामला उल्टा हो जाएगा, यानी दिन का दौरानिया बदतदरीज बढ़ने लगेगा। रासुल जद्दी के हवाले से कहा जाता है कि यह बुनियादी तौर पर मौसम सरमा के आगाज़ का पहला दिन है, जिसका आगाज़ कुछ ममालिक में 21 जबकि पाकिस्तान में 22 दिसंबर को हुआ। ये वो मौका होता है जब सूरज सबसे ज़्यादा जुनूब में होता है और बुर्ज जद्दी से गुजर रहा होता है। जनूबी निस्फ़ कुर्रे में सूरत हाल उल्ट हो जाती है, जहां 22 दिसंबर साल का तवील तरीन दिन होता है। इस खित्ते में अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका जैसे ममालिक मौजूद हैं, जहां दुनिया की महज 10% आबादी मुकीम है। अमूमन शुमाली निस्फ़ कुर्रे में साल का सबसे छोटा दिन 21 या 22 दिसंबर को होता है। इस मौके पर कुतुब शुमाली में दिन की रोशनी ड्रामाई हद तक कम होती है, बल्कि वहां लगभग 24 घंटे तारीकी का ही राज होता है। इसके मुकाबले में ख़त इस्तवा के शुमाल में 85 मील दूर वाक़े सिंगापुर में रहने वालों को कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं होता, क्योंकि वहाँ जून के मुकाबले में दिसंबर में सूरज ग़रूब होने के वक्त में महज 9 मिनट की कमी आती है, यानी वहाँ पूरा साल लगभग 12 घंटे का दिन रहता है।
ہماری زمین سورج کے گرد گھومتی ہے تو راس الجدی کے موقع پر سورج قطب جنوبی کی جانب جھکا ہوتا ہے اور شمالی نصف کرے سے دور ہوتا ہے، تو یہاں سردیوں کا آغاز ہوتا ہے۔ اس وجہ سے دن کا دورانیہ گھٹ جاتا ہے، جبکہ موسم گرما میں اس سے الٹ ہوتا ہے۔ شمالی نصف کرے کے خطوں میں اگلے 3 دنوں تک طلوع آفتاب کا وقت یہی رہے گا، البتہ سورج غروب ہونے کا وقت تبدیل ہوتا جائے گا۔ Merry Christmas and Happy New Year to you all. Dashing through the snow, dashing through the snow, in a one-horse open sleigh, over the fields we go, laughing all the way, bells on the mountain ring, making spirits bright, for fun and it's خواتین و حضرات، اب میں درخواست کروں گی معزز خواتین و حضرات، اب مہمان خصوصی وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف سے درخواست ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور صاحب، ذی وقار بشپس کرسچن کمیونٹی کے زعماء اور پاکستان میں بسنے والے دوسرے مذاہب سے تشریف لائے ہوئے ہندو، سکھ، پارسی، بہائی کے لیڈرز کو میں آج دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ I would also like to thank High Commissioner's Excellencies to participate in this wonderful event celebrating Merry Christmas.
It's a great event and thank you. It's a great event and thank you for your participation. آج ہم سب حضرت عیسیٰ کی علیہ السلام کی یوم پیدائش کی اس پروقار تقریب میں ہم سب یہاں پر جمع ہیں اور یقیناً پورے پاکستان میں مسیحی برادری کی ان خوشیوں میں ہم سب شریک ہیں. میں یہاں پر مسیحی برادری کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی تحریک پاکستان سے لے کر آج تک آپ کی جو پاکستان کے لیے بیش بہا خدمات ہیں، قربانیاں ہیں، اس کے ہم سب دل کی گہرائیوں سے اس کی قدر کرتے ہیں اور آپ کو تحسین پیش کرتے ہیں. آپ نے پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے جو کردار ادا کیا ہے، تاریخ ہمیشہ اسے سنہرے حروف سے یاد رکھے گی. میں اگر جسٹس کورنلس کا نام لوں، جن کا نام تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی، گروپ کیپٹن سیسل چودھری ان کا نام لوں، اور سسٹر روت فائے، جنہوں نے 55 سال وہ جرمن تھیں اور وہ پاکستان آئیں اور انہوں نے بیش بہا خدمات انجام دی ہیں پاکستان کے اندر. اور اسی طریقے سے جو تعلیمی ادارے ہیں پاکستان میں خود ایک مشن اسکول سے پڑھا ہوں، سیکرڈ ہارٹ کیتھیڈرل اسکول سے، اور میری جو معلمہ تھی وہ آج دنیا میں نہیں ہیں، میڈم پال، انہوں نے ہمیں اسکول میں پڑھایا لکھایا. تو اس میدان میں آپ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، دفاع کے میدان میں آپ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور یقیناً یہ آپ کی ساری جو آپ کی روایات ہیں، تربیت ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے بنی نوع انسان کے لیے امن، بھائی چارہ، محبت، برداشت، تحمل کا انہوں نے پیغام دیا، اور قرآن کریم حضرت عیسیٰ
اور حضرت مریم کی جگہ جگہ اس کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ کو جس طرح ہم بھی ان کو اللہ کے ایک پیغمبر مانتے ہیں، وہ بڑے ایک نیک شخصیت تھے، اور بائبل بھی اس کا ذکر کرتا ہے اور قرآن کریم بھی اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مذاہب ہیں یہ اپنے اپنے دائرے میں رہ کر محبت، امن اور بھائی چارے کا پیغام دنیا میں یہ اس کی ترویج کرتے ہیں، اس کو فروغ دیتے ہیں۔ اور میں آپ کو بطور وزیر اعظم پاکستان یہ یقین دلاتا ہوں کہ چاہے ہمارے آپ مسیحی بھائی ہیں، یا ہمارے سکھ بھائی ہیں، یا ہندو ہیں، یا پارسی ہیں، یا دوسری اقلیتیں ہیں، حضرت قائد اعظم نے ایک ہمیشہ کے لیے انہوں نے یہ پیغام دیا 11 اگست 1947 کو، اور آئین پاکستان کے تحت آپ سب کے سیاسی آئینی حقوق برابر ہیں۔ اس ملک کے اندر آپ کے حقوق برابر ہیں اور آپ کو پورا حق ہے کہ آپ پاکستان کے اندر آئین پاکستان کے تحت آپ کاروبار کریں، آپ جو بھی آپ کرنا چاہیں اس کو پورا آپ کو حق ہے۔ بدقسمتی سے پچھلی دہائیوں میں جو اس ملک کے اندر جو انتہا پسندی آئی اور جو دہشت گردی ہوئی، اس سے ہمارے اس نظام کو ضعف پہنچا، اور بہت ایسے واقعات ہیں جس کا ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہماری جو منورٹیز ہیں وہ انڈر تھریٹ آئیں، وہ ورنبل ہوئیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ پھر کس طریقے سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا گیا، انتہا پسندی کا خاتمہ کیا گیا۔ ابھی کل ہی آپ دیکھیں کہ بنوں میں جس طریقے سے دہشت گردوں نے لوگوں کو یرغمال بنایا تھا، ان کو افواج پاکستان کی سپوتوں نے عظیم قربانیوں سے ان کو شکست دی، وہ جہنم واصل ہوئے، اور اس کے نتیجے میں ہماری فوج کے اور ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز کے جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ وہی پاکستان ہے
جس کی بنیاد حضرت قائد اعظم نے رکھی اور جس میں آپ بھی شریک تھے. پاکستان کی جس طرح آپ نے بتایا کہ ایس پی سنگھا وہ اسپیکر تھے اس وقت انڈیوائڈڈ ہندوستان میں، اور ان کا ووٹ ڈسائسو ووٹ تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مارج وجود میں آیا تو جہاں پر تمام طبقات کی بے پناہ اس میں قربانیاں ہیں، کنٹریبیوشن ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، علماء ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ایک مزدور ہے، وہاں پر منورٹیز کا بھی پوری کنٹریبیوشن ہے. اور جو ایس پی سنگھا کی مثال وہ ہمیشہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. تو آج میں یہ پیغام آپ سب کو دینا چاہتا ہوں کہ چاہے آپ کا مسیحی مذہب ہے، آپ کا سکھ مذہب ہے، ہندو مذہب ہے، پارسی ہیں، مسلمان ہیں، ان کی ایک ہی منشا ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو، دنیا میں سب محبت اور شانتی سے رہیں، کوئی کسی سے ناجائز زیادتی نہ کرے، ظلم نہ کرے، اور کسی کے حقوق پر ڈاکہ زنی نہ کرے، اور کسی کو بے جا تنگ نہ کرے، اور کسی کو فورس نہ کرے کہ آؤ آپ اور بائی فورس کسی اور مذہب میں داخل ہو جاؤ. یہ نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ کوئی اور مذہب اس کی اجازت دیتا ہے. تو میں آپ کو آج یہاں پر یہ میں بتانے آیا ہوں کہ ہمیں آپ کی آج خوشیوں میں، ہم آپ کی خوشیوں میں شریک ہیں، اور حکومت پاکستان انشاءاللہ آپ کی بنیادی حقوق کی پوری طرح پاسداری کرے گی. آپ کے سیکورٹی کی ہم پوری طرح اس کی حکومت پاکستان ضمانت دیتی ہے. اور جہاں پر بھی امن میں خلل پیدا ہوتا ہے، جہاں پر بھی زیادتی ہوتی ہے، وہ کوئی مذہب، کوئی قانون اس کو برداشت نہیں کر سکتا. لہٰذا جہاں پر ماضی میں اگر کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں تو ہمیں اس کا بڑا افسوس ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ خداداد ملک پاکستان صحیح معنوں میں یہ حضرت قائد اعظم کے افکار کی روشنی میں آگے بڑھے، علامہ اقبال کے فرمودات کی روشنی میں آگے بڑھے، جو کہ تمام مذاہب میں بھائی چارے، امن کو فروغ دینے کی تعلیم دیتا ہے. ہمارا جو مذہب ہے اسلام، وہ خود جگہ جگہ اس کی تعلیم دیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی مت کرو. جس طرح حضرت مولانا نے، مفتی صاحب نے جو ابھی جو آیات پڑھی، اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کو جبراً اور کسی کے ساتھ زبردستی مت کرو. میثاق مدینہ اس کی ایک روشن مثال ہے. تو میں آپ کو آج آپ کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہوئے آپ کے اس عظیم تہوار پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. وہاں پر میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی جو سیکورٹی ہے، آپ کو امن سے رہنے کی جو گارنٹی ہے آئین پاکستان دیتا ہے، ہم اس کا پوری طرح اس کا احترام کرتے ہیں، اور اس کو انشاءاللہ ہر لحاظ سے اس کو عملی جامہ پہنائیں گے انشاءاللہ. آپ نے آج جو مطالبہ کیا کہ نیشنل منارٹی کمیشن، اس کا ڈرافٹ بن چکا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جلد ہم اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آئیں گے، اور آپ کی خواہشات کے مطابق اس کو انشاءاللہ اس کو قانون کی شکل ہم اس کو عملی جامہ ہم اس کو پہنائیں گے انشاءاللہ.
ایڈورڈ کالج کا آپ نے مطالبہ کیا، میں انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر میں فوری طور پر میں اس کی جو تفصیل منگواؤں گا، اور جو بھی اس سلسلے میں حکومت پاکستان کر سکتی ہے میں آپ کو انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں کہ اس میں ہم آپ کی پوری مدد کریں گے۔ چونکہ یہ پروونس بھی شامل ہے تو ہم ان سے بھی اس بارے میں مشاورت کریں گے، اور اس کے لیے میں انشاءاللہ فی الفور میں جو متعلقہ حکام ہیں ان کو اس کے بارے میں کہوں گا کہ وہ ساری جو تفصیل جو لے کے آئیں، اور جو بھی ہم اس معاملے میں کر سکتے ہیں کریں گے۔ میں آخر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور مسیحی بھائیوں کو میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں، ہندو بھائیوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں، سکھ بھائیوں کو، سرداروں کو، اور پارسی جو ہمارے جو یہاں پر پاکستانی ہیں، آپ یہ ملک آپ کا ہے، ہم سب کا ہے، آپ امن سے رہیں۔ آپ کو ماضی میں اگر کوئی شکایت ہوئی ہیں تو ہم اس کو سمجھتے ہیں، اس کے جو وجوہات ان کو سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس راستے پر گامزن ہیں جو کہ